دوستو صبح خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال پاشا جن کی خودکشی کے حوالے سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ واقعہ بظاہر خودکشی لگتا ہے۔ دوستو پولیس کے مطابق بلال پاشا کا گھریلو تنازع بھی چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی بلال پاشا کا بنوں سے راولپنڈی ٹرانسفر ہو چکا تھا اور پنڈی میں ان کی سابقہ بیوی بھی بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹینشن کا شکار ہو چکے تھے۔ پولیس ابھی مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ابھی تک صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس خودکشی کے واقعہ میں بلال پاشا نے 9mm پستول سے اپنی کن پٹی پر ایک گولی چلائی تھی، جس سے ان کی موت موقع پر واقع ہو گئی تھی۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ اس نوجوان نے خانیوال کے قصبہ عبدالحکیم کے ایک غریب گھرانے میں جنم لیا تھا۔ بلال پاشا کے والد احمد یار کے 5 بیٹوں میں سے بلال سب سے چھوٹا تھا، جسے اس کے چچا بشیر احمد نے اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گود لے لیا تھا۔ بلال پاشا سال 2019 میں CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ تب عوام کی نظروں میں آئے جب انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے چچا اور منہ بولے والد بشیر احمد کے ساتھ اینٹوں کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنی جدوجہد اور کامیابی کی داستان سنائی تھی۔ دوستو بلال پاشا کے خاندان میں سے صرف 2 یا 3 لوگوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور بلال نے ایک مسجد میں قائم مکتب اسکول سے پرائمری تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سرکاری اسکول اور کالج سے میٹرک اور FSC کا امتحان پاس کیا تھا۔ بلال پاشا نے اپنی ابتدائی زندگی میں بہت سی مشکلات بھی دیکھی تھی۔ انہوں نے کئی معمولی نوعیت کی جابز بھی کی تھی، جس میں وہ پولیس میں سب انسپیکٹر بھی بھرتی ہوئے تھے، مگر انہوں نے خوابوں کا تعاقب جاری رکھا۔ 17ویں گریڈ کی مختلف سرکاری نوکریاں بھی کی۔ آخر کار کامیابی نے قدم چومے اور سول سروس کا امتحان پاس کرنے کے بعد ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ میں بطور سول سرونٹ کے طور پر اپنے شاندار کیریئر کا آغاز بھی کیا۔ دوستو ان کی کامیابی کے بعد یہ مثالیں بھی دی جاتی رہیں کہ نہ صرف بڑے اور بااثر خاندان کے چشم و چراغ ہی CSS کرتے ہیں، بلکہ پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے غریب گھرانوں کے بچے بھی سول سرونٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلال پاشا کو نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ والی جب گاڑی ملی تو کسی اچھے گھرانے میں شادی بھی کر لی۔ ایک شخص غربت اور رسوائی کی پستیوں سے اٹھ کر خوشحالی اور عظمت کی بلندیوں تک پہنچا ہے تو اس پر اطمینان کا اظہار کرنے کی بجائے اس لیے موت کی کھائی میں کود جائے کہ اس کے آگے آسماں اور بھی ہیں۔ کتنے ہی نوجوان بے روزگاری کا زہر پیتے ہیں اور امید پر جیتے ہیں کہ کبھی ان کا وقت آئے گا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، مزدور کا بیٹا افسر بن جانے کے بعد اپنی قسمت پر ناز کرے، زمانہ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھے، مگر خود ترہمی کا شکار وہ نوجوان خودکشی کر لیتا ہے اور سماج یہ کہہ کر اسے ہیرو بنانا چاہتا ہے کہ ہم جیسوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ موت نہیں ٹپک پڑتی بلکہ آپ خود بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں۔ کم از کم اس بوڑھے باپ کا ہی سوچ لیتا کہ قبر میں اتارتے وقت اس پر کیا گزرے گی۔